آج بتایا ہے شہباز صاحب نے بتایا ہے کہ ادھر سے چین نے مدد کی ہے، سعودی عرب نے مدد کی ہے، یو اے ای نے مدد کی ہے، کوئی 3-4 ارب ڈالر جو ہے وہ انہوں نے ارینج کر دیے ہیں. سو وہ کہہ رہے کہ جی یہ پیسوں کی اور یہ جو فائنینشیل گیپ ہے اس کو ارینج کر لیں گے ہم. ہی سیمڈ کانفیڈنٹ ٹوڈے. شہباز صاحب دیکھیں میری بات سنیں، 12 اگست کو تو انہوں نے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم تو کر کے گئے تھے، جیسے مفتاح اسماعیل نے بھی حساب دیا تھا، یاد ہے پچھلے سال 6 ارب ادھر سے آ رہے، 3 ارب ادھر سے آ رہے، 2 ارب ادھر سے آ رہے، ان میں سے 1 روپیہ نہیں آیا. تو یہ جو سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر کی یقین دہانی کرائی تھی اور یو اے ای نے 1 ارب ڈالر کی، آج 2.5 مہینے ہو گئے، 2 مہینے، وہ ابھی تک اس مالی سال میں دینی تھی. یہ مالی سال کی آج صرف 20 دن رہ گئے، وہ رقم الگ نہیں آئی. تو یہ صرف جسے کہتے ہیں نا ہوا میں ایک بجٹ بنا دیا انہوں نے، اور یہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے بھی چینج ہوگا. پھر جو عبوری حکومت آئے گی، آپ سمجھ رہی ہیں کہ نئی حکومت آئے گی تو وہ کرے گی، عبوری حکومت بھی اس کو چینج کرے گی. اور کیونکہ کوئی ایسی کوئی جسے کہتے ہیں نا ایسی کوئی ویزیبل چیز یا وہ جو ایک کنکریٹ چیز ہے نا، تنخواہیں جو بڑھ گئی اب تو دینی پڑیں گی. سو مزمل ایٹ لیسٹ آپ کو اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن بجٹ ہے، یعنی کہ کیا اس کا مطلب ہے؟ نہیں، الیکشن بجٹ بھی نہیں ہے یہ جیسے کہتے ہیں نا یہ انسٹاگرامیبل بجٹ ہے. انسٹاگرام میں آپ کو پتا ہے نا تصویریں کھینچ کے لوگ انسٹاگرام میں لگاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ انہوں نے الیکشن تو 2 مہینے میں تو ان کی حکومت ختم ہوئی، بجٹ کے بعد تو 1.25 مہینے میں حکومت ختم ہو جانی ہے ان کی. تو انہوں نے اس بجٹ کی تصویریں کھینچ کے ابھی سے ہی مریم اورنگزیب نے 35% تنخواہ بڑھا دی جرنلسٹ کے لیے. سو بیسیکلی اس میں یہ وہ بجٹ ہے جس کی ہیڈ لائنز اچھی بنیں گی، ہیڈ لائنز اچھی بنیں گی. جی ہاں، یہ وقت تو ملے گا نہیں استعمال کرنے کا. ہاں. سو خرم صاحب اس میں جو ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ جی جو برآمدات کا ہدف ہے یہ 30 ارب ڈالر حکومت نے اس سال اس کو فکس کیا ہے. تو جو اس کے اندر باقی ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ ٹیکس میں چھوٹ تو دی ہے صنعتی شعبے کو، زرعی شعبے کو بھی انہوں نے ٹیکس استثنا قرار دیا ہے، پھر بجلی، گیس اور دیگر شعبہ جات میں کچھ سبسڈیز دی ہیں انہوں نے، کل ملا کر 1074 ارب روپے کی سبسڈیز دی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ان کی یہ ٹارگٹ ہے یہ اچیویبل ہے یا یہ اوور ایڈونچرس ایک ٹارگٹ سیٹ کیا؟ دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے کہ $30 بلین ویسے اچیو کرنا تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہونا نہیں چاہیے، لیکن سینیریو اسٹوری سے ڈفرینٹ ہے. پہلے جو اچیو ہوئی تھی 32-33 بلین ڈالرز کی ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس 2021-22 کی اگر بات کریں تو اس میں 2-3 سینیریوز تھے. ایک تو انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھ رہی تھیں، اور آف کورس ہمارا ایک اس سے تعلق ہوتا ہے کہ جب بھی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہمارے جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھنا شروع ہوتی ہیں. پھر آئی ٹی ایکسپورٹ نے بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا، رفلی کو $2-2.25 بلین، $2.5 بلین. آج بھی جو ہے آئی ٹی ایکسپورٹس $2 بلین پہ پہنچ رہی ہے، $2.5 بلین. اس میں اچھی جو ہے وہ مراد دی ہے، فری لانسرز کو اچھا جو ایک سپورٹ دیا ہے. آئی ٹی پہ تھوڑا فوکس ضرور کیا ہے، ہمیں جہاں پہ انہوں نے کیا ہے وہ ہونا چاہیے. آئی ٹی سے یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آئی ٹی میں نہ صرف یہ کہ $2 سے $2.5 بلین ایڈ ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو باہر ہمارے فری لانسرز پیسہ رکھتے ہیں، آئی ٹی والے پیسہ رکھتے ہیں، وہ یہاں لے کر آئیں گے ڈالرز. ان کو انکریجمنٹ دی گئی ہے کہ آپ ڈالر یہاں رکھیں، اور انفلو آؤٹ فلو پہ کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے. اسٹیٹ بینک کا کام ہے اس کو کرنا. تو اگر آئی ٹی ایکسپورٹ یہاں سے 2 سے 3-4 بلین ڈالر، مجھے لگتا ہے $4 بلین تک کا ان کا ٹارگٹ بھی ہے، وہ اچیو ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنسی والیٹیلٹی پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کرنسی پہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں افیکٹولی. تیسری چیز یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت ریسیشن ہے، اور پاکستان میں بھی اس وقت ریسیشن ہے. تو ریسیشن کے وقت نیچرلی ایکسپورٹس جو ہے ہرٹ ہوتی ہیں اوور آل اکراس دا ورلڈ، لیکن آئی ٹی ایک ایسا سیکٹر ہے دنیا میں جن کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہرٹ نہیں ہے. تو یہ ایک ایریا سلور لائننگ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ پروموٹ کر سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ کہ جو کنونشنل ایکسپورٹس ہیں ہماری وہ شاید اتنا زیادہ بہتر نہ کر سکے، کیونکہ اس کے 2 ریزنز ہیں. انٹرنیشنل ریسیشن بھی ہے، لوکلی ہمارے پاس را مٹیریل کی اویلیبلٹی اس لیے نہیں کہ ڈالرز نہیں ہے. تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ڈیٹ کو پہلے ریزالو کریں، کہ ڈیٹ کو ریزالو کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو آپ کے کہیں جو ہے وہ آپ کے ڈیٹ آپ کو ملے گا، پھر کہیں جا کے آپ. اور یہ جو آئی ٹی کی آپ نے بات کی خرم صاحب، آئی ٹی کے لیے آبویسلی اگر آپ نے بجٹ کے اندر کچھ برات رکھی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے انوائرمنٹ بھی بنانا ہے. اگر اس ملک میں 4-4, 5-5, 6-6 دن انٹرنیٹ بند رہے گا، آپ نے جو دیکھی ہوگی سٹوری جو ہے جس کے بعد جی کہ پاکستان کے اندر فری لانسرز کی انٹرنیٹ کی بندش سے جس طرح سے انٹرنیشنلی ان کی جو کام کرنے کے مواقع جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ ڈبل ایجڈ سورڈ ہے نا کہ ایک طرف آپ برات دیتے ہیں، دوسری طرف آپ انسرٹنٹی رکھتے ہیں. میں اس پہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ آپ کا ایڈ کرتا ہوں. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کو، کہ دیکھیں بات ہو رہی ہے مزید 1 لاکھ لیپ ٹاپ بانٹنے کی. 1 لاکھ لیپ ٹاپس تو صرف 1 لاکھ لوگوں کو ہی بینیفٹ کریں گے، اس سے اسکیل پہ امپیکٹ نہیں آئے گا. آپ بہتر یہ کریں
کہ آپ نے جہاں یہاں مراد دیے ہیں, آپ انٹرنیٹ کو سستا کریں, انٹرنیٹ پہ ٹیکس کم کریں, اپنی جو موبائل فونز ہیں ان کو آپ انکریج کریں, ان کو آپ آنے دیں, سستے موبائل فون اسمارٹ فونز آنے دیں, ڈیجیٹل اکانومی کو پروموٹ کریں. اس سے اکراس دا بورڈ جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا. اس پہ تو ٹیکس چھوٹ کی ہے انہوں نے, وہ جو ٹیلی فونز کے اوپر, تو جو اسمارٹ فونز کے اوپر. نہیں, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کے پاس جو ٹیلیکو سروسز ہیں, یہ جو آپ ٹاپ اپ کرتے ہیں موبائل فونز میں, انٹرنیٹ سروسز جو ہیں اس پہ ٹیکسز ہیں, 35% ٹیکسز ہیں, اس کو آپ آدھا کریں, کم کریں. اس سے آپ کی ڈیجیٹل اکانومی کو پروموشن ملے گا, جس کی وجہ سے اکراس دا بورڈ امپیکٹ آئے گا. صرف 1 لاکھ لیپ ٹاپ سے اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. فیئر انف, ٹھیک ہے مزمل. تو اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آیا اس میں انہوں نے بڑا ٹھیک ٹھاک ڈیولپمنٹ فنڈ بھی رکھا ہے. تقریباً میں دیکھ رہی تھی کہ یہ تاریخ میں سب سے زیادہ ترقیاتی بجٹ ہے, 1150 ارب روپے. ظاہر سی بات ہے یہ اگین ترقیاتی بجٹ کی 2 وجوہات ہے. زیادہ دیا جائے تو جب آپ کا اتنا بڑا کولیشن ہو, آپ نے سب کو خوش رکھنا ہے. پھر دوسرا یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی اور اس سے پہلے بھی یہ بجٹ خرچ کیا جائے گا. سو مور اور لیس یہ پھر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ جانے والا بجٹ بھی ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ 2018 کا ریپلیکا ہے بجٹ کا. 2018 میں بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا, اور ان کو پتا تھا کہ ہم تو مئی میں انہوں نے بجٹ دے کے چلے گئے تھے. 28 اپریل 2018 کو دے دیا تھا, بلکہ بجٹ 2 مہینے پہلے. تو اس دفعہ جو ہے ان کو پتا ہم نے تو مہینہ سوا مہینے میں چلے جانا ہے. اور جو ترقیاتی بجٹ ہے یہ پورے سال میں نہیں خرچ ہوتا نا, یہ تھوڑا آرام سے خرچ ہوتا ہے. تو یہ احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا کہ مسلم لیگ نون دوسری دفعہ واحد حکومت ہے جس نے 1000 ارب روپے ترقیاتی اخراجات رکھے ہیں. بات یہ ماری ہے, مجھے سیدھی سی بات یہ بتا دیں کہ 7300 ارب روپے آپ نے سود کی ادائیگی کرنی ہے. صوبوں کو پیسے دینے کے بعد اگر آپ نے جو ٹیکس ہدف بتایا اگر پورے کر لیے تو اس کے بعد بھی آپ 700 ارب روپے کم ہو, تو یہ سارا کا سارا آپ نے قرض لے کے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ جو ہے انکمپلیٹ کرنی ہے, ساری رکھنی ہے چیزیں. تو بات 6000 ارب روپے آپ خسارہ بتا رہے ہو, اور 7500 ارب روپے اس سال آپ کہہ رہے ہو کہ ہم بجٹ خسارے کے لیے قرض لیں گے. تو یہ 1000 یا 10,000 ارب رکھ لیں, ان کو کیا, انہوں نے کون سا واپس کرنا ہے. ٹھیک بات ہے. اور یہ جو سارے خوبصورت نمبرز ہم نے اس وقت دیکھے ہیں, اس سے بظاہر لگتا تو یہ ہے کہ ہر طبقے کو کہیں نہ کہیں اپیز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہر سیاسی جماعت کے جو ان کے انٹرسٹ گروپس ہیں اس کو خیال میں رکھ کے ان کو اپیز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس کے بیسس پہ کیا مزمل, اب یہ IMF معاہدہ جو ہے, جو خاص طور پہ پہلے کہا گیا کہ جی 9 جون کا بجٹ ایک بڑا ہی اہم مائل سٹون ہوگا جس کی بیسس پہ اگر وہ سفارشات مانی جائیں گی تو یہ معاہدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو اس کا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیفلی کہ IMF کی جو موجودہ پروگرام کو پاکستان انکمپلیٹ ہی ظاہر سی بات اب کرے گا, وہ دیٹ شپ ہیز سیلڈ. آپ کے وزیر خزانہ نے تو کل بول دی ہوئی ہے نا یہ بات, اور پھر پرائم منسٹر نے بھی ہنٹ دے دی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بیسس پہ جو ہے نا یہ آپ کا بجٹ جو IMF اس کو ریجیکٹ کر دے گا. ایک خسارہ بہت بڑا ہے, دوسرا آپ نے سبسڈی بہت رکھی ہے, تیسرا آپ نے جو ٹیکس مراد ہیں وہ آپ نے ابھی بھی مینٹین کی ہے. تو یہ جو ہے اس کی بیسس پہ جو ہے IMF اس کو لے کے نہیں چلے گا.